بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا، آئیے وہیں سے آگے آغاز کرتے ہیں۔ لمحہ فکریہ۔ ایک روز کشتی والوں پر اچانک ایک آفت بیان پڑی۔ ہوا یوں کہ کشتی آدمیوں کے گند سے بہت غلیظ ہو گئی۔ اس آفت سے بچنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھی کی ناک سے 2 خنزیر کے بچے پیدا ہوئے جو تھوڑی ہی دیر میں بڑے ہو گئے۔ پھر یہ دونوں جانور کشتی کی ساری غلاظت کھا گئے۔ یوں کشتی والوں کو جس پریشانی کا سامنا تھا، اس سے انہیں نجات مل گئی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ ان خنزیروں میں سے ایک کی پیشانی پر ابلیس نے ہاتھ پھیرا اور خنزیر کی ناک سے 2 چوہے نکل کر کشتی کے فرش پر گرے۔ یہ چوہے بھی پل بھر میں بڑے ہو گئے۔ پوری کشتی میں ایک شور سا اٹھا اور افراتفری سی پھیل گئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دریافت کرنے پر لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کشتی میں 2 بڑے بڑے چوہوں کو سوراخ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ چوہے اس قدر پھرتیلے اور تیز رفتار تھے کہ ساری کشتی میں دوڑتے پھر رہے تھے، مگر کسی کے ہاتھ نہیں آتے تھے۔ کشتی والوں نے ان چوہوں کو مارنے کی اپنی سی کوشش کی، مگر انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے فریاد کی، جس کے جواب میں آپ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے نوح، آپ علیہ السلام شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرے۔ پھر جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو ایک ناقابل یقین عجیب و غریب سا منظر دیکھنے میں آیا۔ ہوا یوں کہ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے بلی کے 2 بچے پیدا ہوئے جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہو گئے۔ پھر ان بلیوں نے چند ہی لمحوں میں ان چوہوں کو کھا لیا۔ اسی دن سے بلی اور چوہے کی دشمنی قائم ہو گئی۔ چنانچہ اس طرح کشتی والوں کے سر سے یہ بلا ٹلی اور کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہی۔ 40 دن 40 راتیں۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان نازل ہوا تھا، وہ مسلسل 40 دن اور 40 رات آسمان سے پوری شدت کے ساتھ پانی برستا رہا اور پھر اس کی شدت میں کمی آ گئی۔ اس طوفان کی شدت کے بارے میں تورات کے علاوہ قدیم ہندو مذہب کی کتابوں رگ و وید وغیرہ میں بھی تفصیلات موجود ہیں۔ پانی بڑھتے بڑھتے پہاڑوں سے 40 گز بلند ہو گیا تھا۔ اگرچہ قرآن پاک کے بیان کیے ہوئے سادہ اور صاف واقعات کے مقابلے میں ان کتابوں میں کچھ اختلاف ملتا ہے، تاہم اس واقعے کی شدت پر سبھی متفق ہیں۔ قرآن پاک نے اس عہد میں، جبکہ طوفان نوح کی حقیقت سے کسی کو انکار نہیں، صاف لفظوں میں اعلان کر دیا، جن لوگوں نے یہ ظلم کیا وہی غرق کیے جائیں گے۔ بلا شبہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس عذاب کی مستحق تھی، لہٰذا وہ غرق ہوئی۔ یہ طوفان پوری دنیا میں آیا تھا اور فرزند نوح علیہ السلام بھی اس طوفان کی زد میں آ گیا تھا، جو کہ کافروں کا شریک حال تھا۔ طوفان کا حال۔ بہر طور جبکہ 2 تاریخ کو تنور سے گرم پانی کا لاوا پھوٹا اور یہ محرم کی 10 تاریخ تک جاری رہا۔ اس لحاظ سے تقریباً 6 ماہ 8 دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، اے زمین اپنا پانی جذب کر لے اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا، حکم کی تعمیل ہوئی، کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں کی جماعت سے دور رہو۔ قوا اور کبوتر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ایک کھڑکی بنائی تھی اور انہوں نے یہ کھڑکی اس وقت کھولی جب طوفان تھم گیا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بلند و بالا پہاڑوں کی وہ چوٹیاں جو پانی میں ڈوب چکی تھیں وہ دوبارہ نظر آ رہی تھیں۔ سمندر کے پانی کی طوفانی موجیں بھی غائب ہو چکی تھیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام کافی بلندی پر تھے، اس لیے زمین کے بارے میں صحیح طور پر انہیں علم نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں کیا کیفیت ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کا حال جاننے کے لیے کھڑکی کے راستے ایک پرندہ بھیجا۔ وہ پرندہ قوا تھا، مگر کوا آدھے راستے سے واپس آ گیا اور جھوٹ کہا کہ کہیں خشکی نہیں۔ اس کے اس جھوٹ پر حضرت نوح علیہ السلام نے اسے جھوٹ بولنے پر بددعا دی، تو آج تک لوگ جہاں کوا دیکھتے ہیں اسے پتھر مارتے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو زمین کا حال جاننے کے لیے بھیجا۔ یہ کبوتر غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے واپس لوٹ آیا۔ کبوتر کے صرف پنجے ہی نم تھے، اس پر مدینے کی سرخ مٹی لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ زمین پر پانی نہیں رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو دعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس پرندے کو پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
یہ پرندہ خانہ کعبہ، مسجد حرام کے علاوہ ہر درگاہ پر بھی نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔